بعض لوگوں کو چونکہ تفصیلات کا اندازہ نہیں ہوتا تو وہ ایسے خیالات کا اظہار کر دیتا جو نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کیوں ایسی باتیں کہتے کرتے ہیں. مثلا یہ بات اب اسی کے مقابل بالکل خود رب کا لفظ استعمال ہوا ہے مالک کے لیے. قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, احادیث میں بھی ہوا ہے, خود عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. رب کہتے ہیں باقاعدہ اس کو. آپ کو تو خدا جو فارسی کا لفظ ہے اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ مجازی خدا کیسے کہہ دیا. یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ کبیرہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. مجازی خدا جس کو کہا جاتا ہے کہ جو کھلانے پلانے کی اس کی ذمہ داری ہے, پالنے کی, گھر میں لحاظ کرنے کی, سنبھالنے کی, اس لحاظ سے شوہر کو کہہ دیتے ہیں. لیکن مجاز کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت نہیں ہے, حقیقت کے مقابلے میں مجاز بولا جاتا ہے. حقیقت تو نہیں ہے, یہ مجاز ہے. تو بس جن لوگوں کو ذوق اس کا نہیں ہوتا وہ بیچارے ایسے پریشان ہوتے رہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور اپنے بڑوں میں غلطیاں نکال نکال کے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بد اعتمادی پھیلتی بڑوں میں. یعنی علماء کو, بڑوں کو, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, ان کو سمجھ میں آیا. عجیب سی بات ہے. عزیز مصر کو رب کہہ کے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ میرا پالنے والا, مجھے کھلانے والا ہے. اس میں بعض کی رائے یہ کہ وہ عزیز مصر کے لیے انہ ربی احسن مثوائی استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ جو دو تھے جن کو خواب دکھایا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی, ان کا, اور اس کے بعد پھر خود یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا, ان میں سے جب ایک آیا یا دوسرا آیا, ان کا کوئی خادم, بادشاہ نے جب خواب دیکھا تھا کہ وہ 7 گائیں دبلی جو موٹی کو کھا رہی ہیں اس طرح کی, اور بالیں دیکھیں, تو اس کے جواب میں بھی یہ کہا فس ارجع الی ربک, جاؤ اپنے رب کی طرف. تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ استعمال کیا. تو یہ کہنا کہ یہ چیز کہیں استعمال نہیں ہوئی, قرآن میں بھی نہیں آئی, تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہے. نہ قرآن میں نہ حدیث میں. سب ایک طرح کے دعوے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا ذوق نہ ہو, اس کو یہ پسند نہ آتا ہو, اس کو اچھا نہ لگتا ہو تو نہ کہے. لیکن مجاز کے طور پہ کوئی جو استعمال کی جاتی ہے وہ عرف میں, کلچر میں ہوتی ہے. عرب میں اس کے لیے رب کا استعمال کرتے, تو مثلا جو گھر سنبھالنے والا ہوتا ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں, گھر کا رب. تو آپ کہیں گے رب العالمین تو اللہ ہے, ہاں یقیناً اللہ ہی ہے, مجازن ان کو کہہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ربۃ البیت, ربۃ المنزل, جو گھر سنبھالتی ہے, گھر کا خیال کرتی ہے, گھر کو ترتیب سے رکھتی ہے, گھر کی حفاظت کرتی ہے. تو اس لیے اس طرح کی باریکیوں میں اور بیتوکی باتوں میں نہیں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے, نہ ایسی چیزیں لکھ لکھ کے ادھر ادھر بھیجنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں, نہیں, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں, پچھلے لوگوں سے اعتماد ہٹا رہے ہیں. تو یہ خیر کا کام نہیں ہے, یہ شیطانی کام ہے. جو کام آپ کا ہے نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ علماء جانتے ہیں جہاں ان کو کرنا ہوگا کر دیں گے. پچھلے دنوں 4-5 سال پہلے کوئی اور چیز لوگ اٹھا دیتے, ہر کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ ایسے نہیں لکھنا چاہیے. وہ ایک بات جہالت کی پھیلا دی. پھر وہ کچھ عرصے سے آیا کہ اپنے نام کے آگے, بیوی اپنے نام کے آگے شوہر کا نام اگر رکھتی تو یہ کبیرہ گناہ ہے, اس لیے کہ باپ کے علاوہ کسی نام سے نہیں پکڑ. سب جہالت کی باتیں ہیں. تو عرف اور زندگی میں جو چیزیں چلتی ہیں ان کو نہ جاننے اور سمجھنے کی وجہ سے, دین کی گہرائی کو نہ جاننے کی وجہ سے جاہلوں کو اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. بھائی ہمیں جب نہیں معلوم تو ہم اہل علم تک چھوڑ دیں, وہ سنبھال لیں گے کیا کرنا ہے. اگر وہ غلط ہوتا تو وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے, انہوں نے نہیں کیا, اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جو میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم طالب علم ہیں یا عوام ہیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھائی بڑے ہیں, ان کو پتہ ہوگا. سوال دل میں آئے تو ضرور سوال کر لیں. لیکن جناب ایک پورا مضمون لکھ مارا, یا کوئی اس پر آرٹیکل, یا اس پر کوئی کلپ بنا دیا, کوئی پکچر بنا دی, پورے اچھال اچھال کے ادھر ادھر پھیلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو, یہ سمجھ کے کہ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں. دھوکے دہی ہے بھائی. اپنے اپنے کام میں لگا رہے آدمی, جس کے جو کام ہے وہ کرے.